السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی ایسی دولت، جو دولت پوری دنیا کے پاس کسی انسان کے پاس نہ ہو، وہ دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے ان وبائی امراض میں، ان حالات میں جہاں پر انسان اپنے اوقات کو انگلیوں میں گن رہا ہو، اپنے ایام کو انگلیوں میں گننے کا وقت آ چکا ہو، اس کے سامنے مناظر قیامت نظر آ رہے ہوں، ایسے عالم میں جب صبح اٹھتے ہی انسان کسی کی موت کی خبریں سن رہا ہو، ایسے موسم میں، ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں
جو اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائی، یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائے، ہمارے گھروں والوں کو صحت یابی عطا فرمائے، خاندان والوں کو صحت یابی عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے جہاں کہیں بھی انسانیت پریشان ہے اللہ رب العالمین پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیاوی عذابات سے بھی بچائے اور اخروی عذابات سے بھی بچائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جو آیت کریمہ انسان کو یہ بات بتلاتی ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعمال ایسے رکھے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیزیں تمہارے اندر میسر آ جائیں، تمہارے پاس دولت آ جائے، تمہارے پاس صحت یابی آ جائے، تمہارے راستے اگر امن پرست ہو جائیں، تمہارے راستوں میں تمہیں کوئی خدشہ نہ ہو، اور تمہارے گھریلو حالات اگر درست ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے اس اہم رکن یعنی حج کو تمہارے اوپر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اور میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ موضوع بتلا دوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان ان ایام میں حج تو نہیں کر سکتا ہے، عمرہ تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن گھر بیٹھے وہ حج کا ثواب بھی پا سکتا ہے اور عمرے کا ثواب بھی پا سکتا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دور میں انسان اگر حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہے، حج اور عمرے کو پانا چاہے، اس کی تمنا یہ ہو کہ میں اس سال حج کرنا چاہتا تھا، یا کوئی ایسا غریب انسان ہے اور جس کے پاس صلاحیتیں نہیں تھی، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، اور اس کے لیے اس کے پاس وہاں تک پہنچنے کا صلہ نہ تھا، اس کے پاس وہ ذرائع موجود نہ تھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ اعمال ایسے کر لے جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو گھر بیٹھے لاک ڈاؤن کے ان ایام میں ایسے وبائی امراض میں بھی انسان اور حج اور عمرے کا فائدہ پا سکتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی میں وہ ثواب اگر اسے مل جائے، اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ وہ عمل کرنے لگ جائے، اللہ کی قسم ہے اسے پورا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاج، وہ شخص ایسا ہوگا گویا کہ وہ خود حاجی ہو، اور کیسا حاجی؟ تامہ۔ اللہ کے نبی نے تین الفاظ استعمال کیے کہ وہ مکمل حاجی کی طرح ہوگا۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تامتن کحاج تامتن ثم حجتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر ان اعمال کو کر لے گا تو وہ گویا کہ جیسے حاجی اللہ اپنے مال کو خرچ کر کے احرام باندھ کر میقات سے وہ نیت کر کے نکلتا ہے اور عرفہ میں گزرتا ہے اور قربانی پیش کرتا ہے، طواف افاضہ، طواف زیارہ، سب کچھ ارکان کرتا ہے، حج کے 4 رکن انجام دیتا ہے اور 7 واجبات جیسے انجام دیتا ہے، اس کا جتنا ثواب حاجی کو ملتا ہے وہی ثواب ایک انسان کو جو ایسے حالات میں جو جا نہیں سکا یا جس کے پاس مال نہیں ہے وہ شخص بھی ثواب کما سکتا ہے۔ پہلا کون سا عمل؟ پہلا عمل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا عمل انسان یہ کر لے کہ انسان من صلی صلاۃ الغداء، جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، جو شخص مسجد میں صبح کی نماز پڑھ لیا، اور صحیح ترغیب کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح، کہ جو شخص صبح کی نماز اس نے ادا کر لی،
جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد پھر کیا کیا؟ ثم یسبح اللہ، پھر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ ایک اور روایت میں، ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یذکر اللہ صباحا حتی تطلع الشمس، یہاں تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا اور مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھا رہا تب تک کہ حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہو گیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر وہ شخص سورج جیسے ہی طلوع ہوا اس کے بعد اس نے چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کحاج تامۃ تامۃ تامہ، گویا کہ وہ ایسا حاجی ہے کہ اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ، کون سا عمل؟ ایک ایسا عمل جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، ورد کرتا رہا، اس کے بعد جیسے ہی شمس طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، جو چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھ کر وہ شخص جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ ایک حاجی کی طرح، گویا کہ وہ ایک حج کرنے والے کی طرح کا حج ایسا ہے، گویا کہ وہ حج کر چکا ہے۔ اور کیسا حج؟ مکمل حج کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو دیں گے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت، اور اسی طرح سے صحیح ترغیب کی روایت، جس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من صلی صلاۃ الصبح، جو صبح کی نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرتا رہا اور فجر کی جو بعد کی جو چاشت کی 2 نمازیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، چاشت کی 2 رکعت بھی اس نے پڑھ لی، اللہ کی قسم ہے اس نے جو ہے کیا کیا؟ کہا جن تام وحجتہ، اس نے مکمل حج کیا، گویا کہ اس نے اپنا خود ذاتی حج کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پہلا عمل۔ دوسرا عمل جو انسان کو اپنے گھر رہتے ہوئے، سب کچھ وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ حج اور عمرے کا ثواب پا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر ایک غریب سے غریب شخص بھی جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو وہ بھی حج کا ثواب پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہوا گیا، اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہوا گیا، جانے کے بعد جماعت کے ساتھ اس نے نماز ادا کر لی، اس نے فرض نماز پڑھ لی، ایک اور روایت میں نفل نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گیا اور اس نے نماز ادا کر لی، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو حج کرنے کے برابر ثواب ادا کرتا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم اور آپ میں سے ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ عمل کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اس کے بعد باجماعت نماز ادا کر لے؟ اللہ کی قسم ہے ہر شخص حج اور عمرے کا ثواب پا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے کیا حالات لاک ڈاؤن میں جب پوری دنیا گھروں پر بیٹھی ہوئی ہو، ایسے حالات میں بھی ہم مساجد سے اتنے دور ہیں کہ وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، اب بھی مسجدیں ہماری خالی ہیں۔ ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے؟ اس لاک ڈاؤن میں بھی ان کے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور جمعہ کی اتنی فضیلت والے دن میں بھی انہیں اتنا وقت کا خیال نہیں ہے، تو یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے یورپی ممالک کے ترقی کرنے کا اصل راز کیا رہا؟ یورپی ممالک کے ترقی کرنے کا اصل راز یہی تھا کہ وہ لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی انسان کی زندگی کو آگے لے کر چلی جاتی ہے، اور جو قوم وقت کی اہمیت کو سمجھتی ہے وہ قوم جو ہے ترقی کر جاتی ہے، ورنہ وقت ایک ایسی چھری ہے کہ پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ دوسرا عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تیسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص وضو کر کے اور وضو کی حالت میں اپنے گھر سے یہ نیت کر کے جائے کہ میں مسجد جاؤں گا یا میں فلاں جگہ دینی مجلس میں جاؤں گا جہاں پر پروگرام چل رہا ہوگا، جہاں پر دینی باتیں چل رہی ہوں گی، اور وہ کس لیے جائے گا؟ وہ شخص من مشى من دار الى مسجد، وہ مسجد کی طرف اپنے گھر سے نکلتا ہے چلتے ہوئے، کس نیت سے؟ اس نیت سے کہ الا ان يتعلم او يتعلم، کہ وہ یا تو سیکھنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا دین سیکھنے کے لیے، یا کسی کو سکھلانے کے لیے چلا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو حج و عمرے کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ علم سیکھنے کے لیے جانا،
علم سیکھنے اور سکھلانے کے لیے جانا، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، دین علم کے لیے جانا، یہ بھی حج کے ثواب کے برابر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی انسان جو ہے کہیں دینی مجالس میں جب جاتا ہے تو اس کے لیے عمرے بھر کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ خالص نیت سے اگر وہ انسان چلا جائے، اللہ کی قسم ہے اس کے لیے وہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور یہ 3 اعمال ہوئے۔ چوتھا عمل، جو ایک انسان جو بہت زیادہ غریب ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ بھی کما سکتا ہے۔ بخاری کی روایت اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقراء آ گئے، کچھ غریب لوگ، فقیر قسم کے صحابہ جن کے پاس کچھ نہ تھا، مسکین صحابہ جن کے پاس کچھ نہ تھا، وہ لوگ آئے، آ کر شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مالدار بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی یصومون ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، یتصدقون وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں، نصدق اللہ کے نبی ہم بھی صدقہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ نے انہیں مال دیا، وہ لوگ حج کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہمیں حج کرنے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو ہم ثواب کمانے کے لیے ان سے آگے کیسے بڑھیں، ثواب کے لیے ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں؟ پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غریب صحابہ، اے مسکین صحابہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ثواب حج مل جائے، حج اور عمرے کا ثواب اگر چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کیا کرو؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ اللہ کی قسم ہے تمہیں بھی حج اور عمرے کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب روایتیں کیا بتلاتی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اپنی زندگی میں نیکیاں کمانے کی اگر خواہش رکھتا ہے، وہ اگر خالص نیت سے نیکیاں کماتا ہے، تو اسے گھر بیٹھے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم ہے آج کے بعد کوئی حرام کام نہیں کروں گا، اپنی خواہش کو کسی حرام چیز کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کوئی حرام کام کر رہا تھا، سود کھا رہا تھا، کسی کا مال ہڑپا ہوا تھا، اور کوئی جو ہے گندا کام کر رہا تھا، زنا کاری میں لگا ہوا تھا، بدکاری میں لگا ہوا تھا، چوری کرنا اس کی عادت بنی ہوئی تھی، لیکن اس نے نیت کر لی کہ اے اللہ تیرے اوپر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ حرام کام ترک کر دیتا ہوں۔ خالص نیت سے اگر انسان ترک کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اس کو عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 اعمال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ چاشت کی نماز تک مسجد میں بیٹھنا، اور اس کے بعد اللہ کو 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے فرض نماز کے لیے وضو کر کے مسجد کی طرف آنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے علم سیکھنے کے لیے آنا اور علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ آج حالات کیا ہیں؟ آج حالات یہ ہیں کہ انسان کے پاس فرصت نہیں تھی، تب بہانے بناتے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، ہمیں قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن اب سب کے سب فری بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی خواہش یہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ قرآن سیکھ لے، اور جو نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے وہ کیا پڑھا جا رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، اور بہت سے تو ایسے جنہیں سورہ فاتحہ تک یاد نہیں، مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن کی آیتیں صحیح طور پر تجوید کے ساتھ ایک لائن نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے افراد ایسے، جبکہ حکم کیا ہے؟ قرآن کو اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو جیسے چاہے ویسے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اسے تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا آپ کے پاس وسائل تھے، آپ نے کیوں نہیں اس کو اپنایا۔ یہ سب چیزیں جو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اور ایک بات بتلا کر اپنی بات کم کروں، کیونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب حالات ایسے بگڑیں گے کہ جو انسان صبح ہوگا وہ شام تک مر جائے گا، اور جو جس نے شام کی ہوگی وہ صبح تک زندہ نہیں رہے گا۔ آج وہی حالات ہیں، اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم ایک مسافر ہو، تم سفر میں نکلے ہو، تمہارے پاس
کچھ سامان ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، بس وہ کھا لیا، اس کے بعد تمہاری موت آ گئی. بس وہی حالات پھر دوبارہ سے آپ کو دکھلائے جا رہے ہیں. وہی حالات اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دکھلا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری زندگی کا کوئی اہمیت نہیں ہے. تم دنیا کمانے کے لیے سب کچھ لٹا رہے ہو، لیکن تمہیں جو ہے اپنی زندگی کو ایک ایک لمحے میں ہم ختم کر کے رکھ دیں گے. اچھے خاصے انسان اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اچانک کی موتیں آ جا رہی ہیں. اچھا خاصا انسان جو چلتا پھرتا تھا، باتیں کرنے والا، گھومنے والا، گاڑیاں چلانے والا، اچھا انسان ایک سیکنڈ میں تھوڑی سی کھانسی کے آگے مر گیا، تھوڑا سا بلغم کیا جم گیا، مر گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں کو سنوارو، اپنے رب کو یاد کرو. اور دوسری بات یہ بتلاؤں کہ ان ایام میں حکومتیں پریشان ہیں کہ لاک ڈاؤن کیسے کیا جائے، لوگوں کو دور کیسے رکھا جائے. لیکن جو ہے کئی حکومتیں، پوری ہندوستان کے کئی اسٹیٹ پریشان حال ہیں. کرناٹک نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، جو اپنے جیسا رہنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی حفاظت کرے. اور کئی لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم نہیں سنبھال سکتے، آپ اپنی حفاظت خود کریں. آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی حفاظت خود کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کیونکہ مساجد میں آنے سے بیماری کا پھیلنا ضروری نہیں ہے. پاکستان کے کئی علماء نے یہی بات بتلائی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آنے سے کورونا آ جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. مسجدیں صاف ستھری ہوتی ہیں اور لوگ دیندار لوگ، اچھی نمازی پڑھنے والے آتے ہیں. یہاں پر بیماری تو پھیلے گی نہیں، لیکن اگر پھیلنا ہوگا تو کہیں بھی رہو تمہارے پاس آ جائے گی. لیکن احتیاط مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے. تو بچوں کو ہرگز مسجد کو نہ لائیں، چھوٹے بچوں کو ہرگز مسجد نہ لائیں. جمعہ کے لیے بھی چھوٹے بچوں کو نہ لائیں. کیونکہ ان کے اوپر نہ تو جمعہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے بیماریاں بھی جلدی اٹیک ہونے کا خدشہ ہے. بوڑھے حضرات بھی جمعہ کے دن عام اوقات میں مسجد میں آنے کا مسئلہ نہیں. آتے سو جرعت میں وہ بھی عام وقت پوری مسجد بند ہو جاتی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جمعہ کے دن 60 سال کی عمر سے زائد جنہیں کوئی بیماری ہے، پریشان حال ہے، وہ خود اپنی حفاظت کرتے ہوئے مسجد نہ آئیں، اپنا خیال کریں. کیونکہ آپ کی جان کی حفاظت. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خاص اہتمام کریں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں جو بوڑھے حضرات ہیں. کیونکہ جو درمیانی نوجوان ہیں اور اسی طرح سے 40 سال 30 سال اس کے عمر میں انسان جو ہے گرمی کو برداشت کر سکتا ہے. اس کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ جراثیم کو ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان محفوظ ہیں. لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ لوگ اکثر جو ہے مرض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے. اور بزرگ مائیں جو ابھی ہمارے گھروں میں صحتیاب تھیں انہیں بیماریاں مبتلا ہو گئی ہیں، اور کئی موتیں ابھی ہوئیں، اور کئی نوجوان اور سی ابراہیم صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے. بہت اچھے انسان تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں. جتنے افراد اس دنیا سے جا رہے ہیں، خاص طور سے رہ دروپ کے اندر ہر صبح اٹھتے ایک نئی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گاؤں کی حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر.